ایمان کی تعریف یا آسان لفظوں میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ جی، ایمان کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر اور ایک باطن۔ تو ایمان کا ظاہر تو یہ ہے کہ آپ اس کائنات کے بارے میں بہت غور و خوض کے بعد یہ یقین کریں کہ اس کا ایک علیم و حکیم خالق ہے۔ اس علیم و حکیم خالق نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بندوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، ان پیغمبروں کے ساتھ کتابیں اتاری ہیں، اور ایک دن وہ ان کتابوں میں جو ہدایت ہے اس کی بنیاد پر ہمارا حساب کرے۔ تو یہ ایمان کا ظاہر ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ایسے ہی بیان کیا۔ حدیث جبریل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ایک مرتبہ جبریل انسانی صورت میں آئے اور انہوں نے آخری زمانے میں آ کر چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا ایمان کیا ہے، دوسرا یہ تھا اسلام کیا ہے، تیسرا یہ تھا احسان کیا ہے، اور چوتھا یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو میں نے اس سے پہلے اسی کا ایک حصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے جواب میں کہا کہ قیامت کے بارے میں یہ تو نہیں جانتا کہ کب آئے گی، لیکن جب عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اور لونڈیاں غلام اپنے مالکوں کو جن دیں تو سمجھو قیامت بہت قریب ہے۔ تو اس میں ایمان کی یہ تعریف کی گئی تھی جو میں نے آپ کو بتایا۔ ایمان کا باطن کیا ہے؟ ایمان کا باطن یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کی آخری سطح پر یہ سمجھ لے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، اور پھر بندگی کے احساس کے ساتھ جیے۔ اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہے ہیں۔ تو جب بندگی کا شعور آپ کے باطن سے اٹھتا ہے تو بس وہ ایمان ہے۔ ٹھیک، ہم سب اس میں چونکہ ایمان کی بات ہے، ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ایمان پیدا ہو گیا تو اب اس کو ظہور پذیر کیسے ہونا ہے، اگر مختصر وہ بھی بتا دیں۔ یہ مختصر طور پر عنوانات بتا دیتا ہوں۔ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا عمل صالح ہے، اچھا عمل۔ وہ ایمان گویا بیج میں رہ گیا، اس سے کوئی چیز پھوٹی ہی نہیں جس سے اچھا عمل پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا تقاضا ہے جس اچھے عمل کو آپ نے اچھا سمجھا ہے اپنے ماحول میں دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، اپنے ماحول میں۔ اس کو قرآن مجید نے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کہا ہے۔ اپنے ماحول میں لوگوں کو حق کی تلقین کرو، حق پر ثابت قدمی کی تلقین کرو۔ یہ تو وہ تقاضے ہیں جو ہر وقت ہیں۔ تین تقاضے وہ ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر کسی جگہ ایمان کا اظہار ناممکن ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ دشمن بھی اگر تمہارے سامنے ہو تو تم انصاف کی بات کرو اور انصاف کی گواہی دو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر دین کی خدمت کا کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کے مددگار بن کر رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔